السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ عید الاضحیٰ کے پیش نظر 20 امتی کمشنر پولیس ملکہ اجگری نے گورکشکوں کو خبردار کیا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے، خود ساختہ نگرانی کرنے یا فرقے وارانہ نفرت پھیلانے کی کسی بھی کوشش پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ یہ انتباہ مسلم اور ہندو برادریوں کے ساتھ منعقدہ ایک اجلاس کے دوران جاری کیا گیا، جس میں بقرعید کے پیش نظر سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر 20 امتی نے دونوں برادریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور تہوار کو پرامن طریقے سے منائیں۔ انہوں نے کہا کہ بقرعید کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے کے لیے حساس علاقوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر فرضی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اور رکشکوں سے خطاب کرتے ہوئے کمشنر نے وعدے کیا ہے کہ کوئی فرد یا گروپ مویشی لے جانے والی گاڑیوں کو روکنے، زبردستی تلاشی لینے یا محض شک کی بنا پر لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی مشتبہ سرگرمی کی اطلاع ملے تو فوری مقامی پولیس کو آگاہ کریں اور قانون کو اپنا کام کرنے دیں۔ ملکہ اجگری پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ قربانی صرف حکومت کی جانب سے مجاز قرار دی گئی جگہوں پر ہی کی جائے اور صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ پولیس نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ جانوروں کی آلائشیں عوامی مقامات پر نہ پھینکیں اور صفائی عملے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے مناسب طریقے سے فضلہ ٹھکانے لگایا جائے تاکہ حفظان صحت کے انتظامات برقرار رہ سکیں۔ حیدرآباد پولیس نے مہدی پٹنم میں اسکائی واک کی تعمیر اور PVNR ایکسپریس وے پر CCTV کیمروں کی تنصیب کے پیش نظر ٹریفک پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ یہ پابندیاں اتوار شام 4 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک نافذ رہیں گی۔ پولیس کے مطابق شام 4 بجے کے بعد واسپ ٹینک، LMDC اور SDI ہاسپٹل سے ریتی باولی اور رانل نگر جانے والی ٹریفک کو عزیزیہ مسجد کے قریب PVNR ایکسپریس وے کے پلر نمبر 2 اور 3 سے موڑ دیا جائے گا۔ گاڑیاں معراج کیفے کے راستے مہدی پٹنم میں پلر نمبر 15 کے قریب دائیں جانب مڑ کر دوبارہ اپنے معمول کے راستے میں شامل ہوں گی۔ اسی طرح ٹولی چوکی، لنگر حوض اور عطاپور سے رانل نگر ریتی باولی کے راستے ماسپ ٹینک جانے والی ٹریفک کو PVNR ایکسپریس وے کے پلر نمبر 23 پر یو ٹرن دے کر مخالف سمت میں موڑ دیا جائے گا، جہاں سے پلر نمبر 4 اور 5 کے قریب دوبارہ معمول کے راستے پر جانے کی اجازت ہوگی۔ ماسپ ٹینک سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ جانے والی ٹریفک کو SDI اسپتال سے لکشمی نگر ریمپ پلر نمبر 77 کی طرف موڑ دیا جائے گا، جبکہ ایئرپورٹ سے مہدی پٹنم آنے والے مسافر پلر نمبر 88 پر واقع لکشمی نگر ریمپ سے ایگزٹ لیں گے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ PVNR ایکسپریس وے پر جاری کام کی پیش رفت کے مطابق گاڑیوں کے مختلف ڈاؤن ریمپس پہ موڑ دیا جائے گا۔ شریعت اسلامیہ ایک مکمل ضابط حیات ہے جو انسان کی انفرادی، اجتماعی، معاشرتی اور عباداتی زندگی کے ہر گوشے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ موجودہ پرفتن دور میں جہاں دینی مسائل سے ناواقفیت بڑھتی جا رہی ہے، وہیں اہل علم اور مفتیان کرام کی ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے کہ وہ عوام الناس کی صحیح شرعی رہنمائی کریں تاکہ مسلمان اپنی عبادات اور معاملات کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام شریعت کے مطابق انجام دے سکیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر عوامی مسائل کے حل اور شرعی رہنمائی کے لیے فکری و اصلاحی نشستوں کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ چیئرمین لینگویجز ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے آج صدر دفتر بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12 پر منعقدہ فکری نشست بعنوان عوامی مسائل کا حل، احکام شریعت کی روشنی میں سائلین کے مختلف شرعی سوالات کے جوابات عنایت فرمائے۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ایک بس اور کار کے درمیان تصادم میں بس میں سوار کم از کم 25 مسافر معجزانہ طور پر محفوظ رہے، جبکہ کار میں سوار 2 افراد زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اتوار کی صبح تقریباً 7 بجے چیوڑلہ میں پیش آیا، جب کار یو ٹرن لے رہی تھی۔ حادثے کے وقت RTC بس جو مہدی پٹنم ڈپو سے تعلق رکھتی ہے، مہدی پٹنم سے چیوڑلہ جا رہی تھی۔ تصادم کے نتیجے میں کار بری طرح تباہ ہو گئی، تاہم گاڑی میں نصب ایئر بیگز کی وجہ سے دونوں زخمیوں کی جان بچ گئی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں حادثے کے بعد کار کو شدید نقصان پہنچا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی چیوڑلہ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا۔ پولیس نے لاپرواہی اور تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے باعث زخمی کرنے کے الزام میں BNS کی دفعہ 125A کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ بقرعید کی خوشیاں منانے گاؤں لوٹے ایک نوجوان کی برقی شاک لگنے سے ہو گئی موت، جس سے پورا گاؤں غم میں ڈوب گیا۔ تفصیلات کے مطابق تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے بھیم پور منڈل کے پپل کوٹی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 37 سالہ شیخ ابراہیم عرف جبو چند روز قبل ہی حیدرآباد سے اپنے افراد خاندان کے ساتھ عید الاضحیٰ منانے آبائی مقام پہنچے تھے۔ ابراہیم رمضان مبارک کے بعد روزگار کی غرض سے حیدرآباد گئے تھے اور بقرعید سے قبل اپنے بیوی بچوں کے ہمراہ گاؤں واپس آئے تھے۔ انہوں نے عید کی خوشیوں کے پیش نظر اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے تھے اور شدید گرمی کے سبب
ایک ایئر کولر بھی خریدا تھا۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا کہ اسی دوران گاؤں کے ایک شخص گدم اشوک کے کہنے پر وہ ایک الیکٹریکل ٹرانسفارمر کے قریب گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹرانسفارمر پر کام کے دوران اچانک انہیں شدید برقی جھٹکا لگا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی بے ہوش ہو گئے۔ مقامی افراد نے فوری طور پر انہیں بچانے کی کوشش کی، تاہم وہ جامع نہ ہو سکے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سرپنچ دساری رمیش مقامی حادثے پر پہنچ گئے اور پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے رمس مردہ خانہ منتقل کر دیا۔ CI شرون اور SI پیر سنگھ کے مطابق متوفی کی اہلیہ افسانے کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ کتلا پور منڈل کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام ریاستی PCC صدر MLC مہیش کمار گوڑ کے جنم دن کے موقع پر کیک کاٹ کر شاندار طریقے سے سالگرہ منائی گئی۔ اس پروگرام کے لیے منڈل کانگریس پارٹی کے صدر KT ناگراج، مارکیٹ کمیٹی چیئرمین پندرا نارائن ریڈی، وائس چیئرمین P سریشا ہری پرساد، سرپنچ فورم کے صدر شیخ سریکنڈا سرپنچ اور دوسرے موجود تھے۔ شعبہ طب میں بہترین نمایاں خدمات پر جگتیال کے رکن اسمبلی و ماہر چشم ڈاکٹر M سنجے کمار کو زی تیلگو نیوز ہیلتھ کے 2026 ایکسلنس ایوارڈ گورنر کے ہاتھوں پیش۔ بہترین نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ڈاکٹرز کو زی تیلگو نیوز کی جانب سے زی تیلگو نیوز ہیلتھ کے 2026 ایکسلنس ایوارڈ کی پیشکشی گزشتہ شام حیدرآباد میں منعقدہ ایوارڈ تقسیم تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ریاستی گورنر شیو پرتاپ شکلا اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ہاتھوں جگتیال کے ماہر چشم رکن اسمبلی ڈاکٹر M سنجے کمار کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ ریاستی وزیر بہبود لکشمن کمار اور دوسرے بھی موجود تھے۔ اسلامک انفارمیشن سینٹر پوچمہ میدان ورنگل میں امنگ 2026 کے نام سے کیریئر گائیڈنس کم SSC اسکول ٹاپرز ایوارڈ فنکشن کا شاندار پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس پروگرام میں طلباء، والدین، اساتذہ اور مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس پروگرام کو معروف صحافی محمد اسماعیل ذبی سیاست ڈیلی اور سیاست TV کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد SSC امتحانات میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کی حوصلہ افزائی اور ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور انہیں بہترین مستقبل کے لیے مؤثر کیریئر رہنمائی فراہم کرنا تھا۔ اس موقع پر 40 SSC ٹاپرز کو منتظمین کی جانب سے مہمان خصوصی جناب عامر خان نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست اور سیاست TV کے ہاتھوں ایوارڈ اور تہنیت پیش کیے گئے۔ طلباء اور ان کے سرپرستوں نے اس موقع پر مسرت کا اظہار کیا۔ عامر صاحب نے اپنے خطاب میں طلباء پر زور دیا کہ وہ صرف امتحانات میں کامیابی تک محدود نہ رہیں بلکہ اپنی زندگی کا واضح مقصد کا تعین کریں۔ انہوں نے کہا نوجوان نسل کو جدید تعلیم، ہنرمندی اور مثبت سوچ کے ذریعے آگے بڑھنا ہوگا۔ اس موقع پر امیر علی بیگ بھی شامل تھے۔ اس موقع پر دیگر مہمان اعزازی میں مرزا قمر علی بیگ، جناب عبدالقیوم، جناب محمد اقبال، جناب محمد نصیر الدین، جناب سید سبحان الدین، جناب محمد محمود، محمد رضوان اور مرزا امیر علی بیگ بھی شامل تھے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پر کانگریس کے سینئر قائد مصطفیٰ الکاف کی قیادت میں ٹاؤن کانگریس کمیٹی کے صدر بوبلی رام کرشنا نے شرکت کی اور کہا مہیش کمار گوڑ ایک عام کارکن سے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کرتے ہوئے آج ریاستی کانگریس کی قیادت تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، جو کارکنوں کے لیے خود ایک مشعل راہ ہے۔ روزنامہ سیاست کے نیوز ایڈیٹر جناب عامر خان نے آج جنگاؤں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے سینئر کانگریسی قائد جناب محمد جمال شریف ایڈوکیٹ کی رہائشگاہ پر مقامی مسلمانوں سے خیر سگالی ملاقات کی۔ جنگاؤں کے مسلمانوں نے جناب عامر صاحب کا استقبال کرتے ہوئے گل پوشی اور شال پوشی کی۔ اس موقع پر تمام مسلمانوں نے روزنامہ سیاست کی دیرینہ خدمات کی ستائش کی اور کہا مسلم قوم کی بے لوث خدمت میں سیاست ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رحیم رامیش، مفتی مولانا انصار، جناب عبدالمنان رضی صاحب، جناب رافع متین صاحب ایڈوکیٹ، جناب اکبر، جناب خالد، جناب رضوان، جناب زبہانی صاحب کے علاوہ محلے کے مسلم نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ آخر میں مفتی مولانا انصار صاحب نے جناب عامر خان صاحب کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ان کی درازی عمر اور صحت و تندرستی کے لیے خصوصی دعا مانگی۔
تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر مہیش کمار گوڑ کی سالگرہ تقریب کامریڈی میں جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ کانگریس کے سینئر قائد سرینواس نے مہیش کمار گوڑ کو کارکنوں سے متحرک قائد قرار دیا۔ تقریب میں کونسلرز محمد امجد، سید انوار احمد، عمران محی الدین لڈو، کوآپشن رکن سید مبشر علی، راجہ گوڑ، سندیپ، سید مسعود، علی روی دوسرے موجود تھے۔ مٹپلی کی بڑھتی آبادی کے پیش نظر قدیم قبرستان کے علاوہ اب نئے قبرستان کی ضرورت، اس خصوص میں جدید قبرستان کینال کٹہ ربانی پورہ کی پھر نئی مرمت کے لیے صدر مرکزی انتظامی کمیٹی ملت اسلامیہ مٹپلی محمد رضی الدین اخترجانی کے توسط سے مالی تعاون کی اپیل پر جمعیت علماء مٹپلی کی زیر نگرانی شہر کی مختلف مساجد سے جمعہ کو 1,03,000 روپیے موصولہ رقم جمعیت علماء مٹپلی وفد بشمول صدر جمعیت علماء مٹپلی قاری محمود الحسن کے حوالے کیے گئے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتی کپنت IPS کے احکام کے مطابق مقامی سب انسپکٹر ڈی ساگر نے اپنے پولیس عملے کے ساتھ مل کر سرپور ٹاؤن کے مختلف دکانات جیسے کہ کرانہ شاپس، ہوٹل، پان شاپ، جنرل اسٹورز میں پولیس ڈاگ اسکواڈ کے ذریعے گانجا اور نشے و اشیاء کے خرید و فروخت سے متعلق دکانات کی تلاشی اور تفصیلی طور پر معائنہ کیا۔ اس موقع پر سب انسپکٹر ڈی ساگر نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ممنوع اور نشے والی اشیاء کے خرید و فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت پولیس کارروائی کی جائے گی۔ LRD متوطن مدرس محمد جمیل احمد نے آج کامرڈی کے آدتیہ ہسپتال کے تعاون سے انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن ریڈ کراس سوسائٹی کے اشتراک سے منعقدہ تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کے لیے میگا خون کے عطیہ کیمپ میں 31ویں مرتبہ اپنے خون کا عطیہ دیتے انسانیت کی بیش بہا مثال پیش کی، جس کے موقع پر ڈاکٹر بالو، ڈاکٹر پرکاش، ڈاکٹر انل کمار، وینکٹ رمنا، چندر شیکھر، سریکانت گمپا پرساد نے مبارکبادی دی اور اس موقع پر تمام عطیہ دہندگان کو ماروتی انٹرنیشنل ویشیا فیڈریشن ریاستی نائب صدر نے اپنے ذاتی خرچ سے ہیلمٹ تقسیم کی۔ اس میگا کیمپ میں 146 یونٹ خون کا عطیہ جمع کیا گیا۔ ضلع کے بی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں مقامی غازی مولانا رفیق قاسمی کی زیر نگرانی معصوم اسکول کے طلباء طالبات میں دینی تعلیم کو عام کرنے کی غرض سے دینی سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا، تاکہ معصوم بچوں کے ذہنوں میں دنیا تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کی قابلیت میں اضافہ ہو سکے۔ آج دینی سمر کلاسز کے اختتامی تقریب میں قاضی مولانا رفیق قاسمی نے اپنے ہمراہ مولانا مفتی اسامہ بن اودھ، مؤذن حافظ محمد عارف، حافظ شاہ نواز علی کے علاوہ مقامی مسجد کے مصلیان کے ساتھ مل کر قاضی مولانا رفیق قاسمی نے گرمائی دینی سمر کلاسز میں شرکت کرنے والے تیلگو میڈیم، انگلش میڈیم اور اردو میڈیم کے طالب علموں میں دینی تعلیمات سے آراستہ کرنے کی غرض سے سمر کلاسز کا اہتمام کیا گیا تھا۔ انعامات تقسیم کیے گئے۔ LRD تعمیراتی مزدور سنگم صدر مارلو سائی بابو نے آج بھکنور میں شعور بیداری پروگرام منعقد کرتے ہوئے تعمیراتی مزدوروں کو لیبر کارڈ کے ذریعے سرکاری اسکیمات سے مستفید ہونے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر سائلو پرتاپ، امرت راؤ، آندریا، پرکاش، گنیش، جیرا، لکشمیا، نارائنا سمیت وینو دوسرے موجود تھے۔ LRD کے منڈل لنگم پیٹ سینئر کانگریسی قائد و ضلع DCC جنرل سیکریٹری محمد فتح الدین نے صدر پردیش کانگریس پارٹی مہیش کمار گوڑ کو ان کے جنم دن پر پھولوں کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارکبادی دی اور پارٹی میں مزید اعلیٰ عہدوں پر ترقی کرتے ہوئے پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بودھن کے کریسنٹ ہائی اسکول میں آل انڈیا UCID اور بودھن پولیس کے اشتراک سے منشیات مخالف بیداری پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر میزبان پرنسپل کریسنٹ ہائی اسکول میر جاوید علی نے صدر UCID تسکین احمد، سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا، صدر ٹاؤن کانگریس پارٹی بودھن شیخ محی الدین پاشا، کونسلر وارڈ ممبر میر غوث علی اور مہمانوں کا استقبالیہ، ان کی شال پوشی اور گل پوشی کی۔ اس موقع پر نوجوانوں سے اپیل کی گئی کہ وہ نشہ و اشیاء سے دور رہیں۔
कमिश्नर पुलिस जिला निजामाबाद साई चैतन्य ने बोधन के मौजूद साटापुर के हफ्तावारी बाजार का दौरा किया और बाजार में फरोख्त के लिए लाए गए जानवर खासकर नर गौ बैलों का मुशाहिदा किया और वीकली मार्केट में तैनात हैवानात के डॉक्टर खरीद फरोख्त की निगरानी करने वाले ओहदेदारों से बातचीत की। बाद उन्होंने मीडिया को भी बयान दिया और कहा वो जिले इंतजामिया की हिदायत पर साटापुर जानवरों के बाजारों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा जानवरों को मुंतकिल करने वाले लारियों में गुंजाइश के मुताबिक ही जानवर लूट करने की मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी। बोधन में हमारा गांव हमारी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी प्रोग्राम के तहत बोधन के मुख्तलिफ हलकों में नस्ब करदा तकरीबन 32 सीसीटीवी कैमरों का मेहमान खुसूसी पुलिस कमिश्नर निजामाबाद पी साई चैतन्य IPS के हाथों आज इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने कहा अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए CCTV कैमरों की तनसीब इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने कहा एक CC कैमरा 100 पुलिस एहलकारों के मसावी होता है। इन कैमरों की मदद से शहर में होने वाली मुश्तबा सरगर्मियों की आसानी से निशानदही की जा सकती है। उन्होंने कहा जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पुलिसिंग को मजीद मौसर बनाया जा सकता है और जराइम की रोकथाम में CCTV कैमरे अहम किरदार अदा करते हैं। कमिश्नर पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि अपने इलाकों में हिफाजती इक़दाम के तौर पर CCTV कैमरे नस्ब करें। बोधन टाउन में 32 CCTV कैमरे नस्ब करने में ताउन करने वाले ज्वेलरी एसोसिएशन के सदर प्रमोद को पुलिस कमिश्नर ने तहनीत पेश की। कांग्रेस पार्टी दफ्तर कामारेड्डी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर महेश कुमार गौड़ की सालगिरह तकरीब नया जोश खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर TPCC स्टेट जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी की क़यादत में केक काट कर मुबारकबादी पेश की गई। चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा महेश कुमार गौड़ अवामी मसाइल पर हमेशा आवाज उठाने वाले अवामी कायद हैं। इस प्रोग्राम में विजय कुमार रेड्डी, सुधाकर, लक्ष्मण, नसा गौड़, म्यूनिसिपल काउंसलर, साबिक काउंसलर और बड़ी तादाद में कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर निर्मल किशोर कुमार का तबादला वरंगल में अमल में लाया गया। तेलंगाना जर्नलिस्ट यूनियन शाख निर्मल के कायदीन ने इनसे मुलाकात की और तहनीत पेश की और कहा निर्मल एडिशनल कलेक्टर की हैसियत से उनकी शानदार खिदमात को निर्मल की आवाम कभी नहीं भुला सकती। सहाफियों ने उनकी कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश करते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। TUWJ के जिला सदर के रविंद्र, जिले जनरल सेक्रेटरी भूपैया, सोशल मीडिया जिले कन्वीनर योगेश, जिले नायब सदर G अशोक भी इस मौके पर मौजूद थे। ईद उल अजहा के मौके पर अमन अमान अवामी सहूलतों की यकीनी बनाने के निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य ने साटापुर मवेशी मंडी और वेटरनरी चेक पॉइंट्स का मुआयना किया। उन्होंने मवेशियों की खरीदो फरोख्त, तिब्बी जांच और हेल्थ सर्टिफिकेट के अमल का जायजा लेते हुए गैर कानूनी मुंतकिली और बीमार जानवरों की फरोख्त के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि त्यौहार के दौरान आवाम के लिए पुरअमन माहौल को बरकरार रखने के लिए तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। जिले कामारेड्डी में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जानिब से डॉक्टर M जयपाल रेड्डी को पैटर्न रुकनियत दी गई है, जबकि जिले कलेक्टर आशीष सांगवानी ने शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर M सदाशिव रेड्डी ने वाइस पैटर्न रुकनियत हासिल की। जिले कलेक्टर ने नौजवानों से रेड क्रॉस की खिदमत में हिस्सा लेने की अपील की, जबकि डॉक्टर जयपाल रेड्डी ने समाजी खिदमत के अज़्म का इजहार किया। तकरीब में रेड क्रॉस उहदेदार और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने ईद उल अजहा के मौके पर तातिल के ऐलान के पेश नज़र रियासत के इंटरमीडिएट तलबा के लिए एनवायरनमेंटल एजुकेशन का इम्तिहान मुलतवी कर दिया। पहले ये इम्तिहान 28 मई को मुनक्किद होना था, ताहम अब बोर्ड ने उसे 29 मई तक मुअख्खर करने का फैसला किया। बोर्ड के मुताबिक इम्तिहान के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई है और इम्तिहान हस्बे साबिक़ सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक्किद होगा। बोर्ड ने तमाम कॉलेजों को हिदायत दी है कि वो इंटरमीडिएट पब्लिक एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में शरीक तलबा को माहौलियाती तालीम के इम्तिहान की नई तारीख से आगाह करे। तेलंगाना हुकूमत ने ईद उल अजहा के मौके पर 28 मई को आम तातिल का ऐलान किया है। सरकारी कैलेंडर के मुताबिक पहले तातिल 27 मई को मुकर्रर की गई थी, ताहम 17 मई बरोज़ एतवार हैदराबाद और रियासत के दीगर इलाकों में ज़ुल्हिज्जा हिजरी का चांद नजर न आने के बाइस ईद उल अजहा 28 मई को मनाने का फैसला किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने तातिल की तारीख में तब्दीली कर दी। ज़ुल्हिज्जा के आगाज के साथ ही सालाना हज का मुक़द्दस सफर शुरू होता है और ईद उल अजहा की आमद का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, जो इस्लाम के अहम तरीन त्योहारों में शुमार होती है।
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں فوجی اہلکاروں اور ان کے افراد خاندان کو لے جانے والی ٹرین پر ہونے والے زوردار دھماکے میں کم از کم 24 افراد ہلاک جبکہ 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق یہ دھماکہ کوئٹہ میں اس وقت پیش آیا جب بارود سے بھرے ایک گاڑی ٹرین کے ڈبے سے ٹکرا گئی، جس کے نتیجے میں کئی بوگیاں پٹری سے اتر گئی اور ٹرین کو شدید نقصان پہنچا۔ اطلاعات کے مطابق فوجی اہلکار اپنے افراد خاندان کے ساتھ عید منانے کے لیے سفر کر رہے تھے کہ اسی دوران یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ دھماکے کے بعد جائے حادثے پر چیخو پکار مچ گئی جبکہ امدادی ٹیموں نے فوری طور پر راحت و بچاؤ کارروائیاں شروع کر دی۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ شہر حیدرآباد کے رائے درگم علاقے میں آدھی رات کے وقت نوجوانوں نے ہنگامہ آرائی کی۔ انہوں نے کاروں میں انتہائی شور پیدا کرنے والے سائلنسر لگا کر علاقے میں خوف و ہراس پھیلایا۔ ویکینڈ آتے ہی شہر کے مضافاتی آئی ٹی ہب علاقوں میں کچھ نوجوان ہنگامہ آرائی کرتے ہیں، غیر قانونی ریسنگ کاروں اور بائکس کے ذریعے شور شرابہ کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں اور راہگیروں میں خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے۔ آدھی رات کے وقت نالج سٹی علاقے میں چند نوجوان تیز آواز والے خصوصی سائلنسر لگائے گئی کاروں اور بائکس کو انتہائی رفتار سے چلا کر ہلچل مچاتے رہے۔ پولیس کو اطلاع ملی کہ ٹی ہب آئی کیا اور مائی ہوم بھوجا کے قریب سڑکوں پر ریسنگ جاری ہے، جس کے بعد پولیس فوراً حرکت میں آ گئی۔ اسی دوران وہاں سے گزر رہے ایک ہونڈا سٹی کار کو روکنے کی کوشش کی گئی مگر ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی بلکہ پولیس اہلکار کی طرف ہی گاڑی دوڑا دی۔ کار کو روکنے کی کوشش کرنے والے کانسٹیبل رمیش کے ہاتھ پیر شدید چوٹیں آئیں۔ اس کے بعد پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے بائک ریسنگ میں حصہ لینے والی کار کے سامنے رکشک گاڑی کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ پھر نوجوانوں کی پٹائی بھی کی گئی جبکہ ان میں بعض بھاگ گئے۔ واقعے کے بعد رائے درگم پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے لاپرواہی سے ڈرائیونگ کرنے والے نوجوان کو حراست میں لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے ہونڈا سٹی کار اور ایک موبائل فون ضبط کر لیا۔ پولیس کو دیکھتے ہی دیگر ریسنگ کرنے والے نوجوان موقع سے فرار ہو گئے جبکہ پولیس ان کی تلاش میں مصروف ہے۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہفتے کی رات نوجوان ان سڑکوں پر انتہائی برق رفتار سے گاڑی چلاتے ہیں، بائک ریسنگ میں حصہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی بلکہ راستے سے گزرنے والے دیگر راہگیروں کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ حیدرآباد کے نارسنگی پولیس نے الکاپور ٹاؤن شپ میں خاتون کے ساتھ سریعام نادیبہ سلوک کرنے کے معاملے میں ایک 26 سالہ شخص کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی شناخت کپل گوڑا کے رہنے والے وی ناگراجو کے طور پر ہوئی ہے جسے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ 14 مئی کی ارل صبح پیش آیا جب خاتون اپنے کمسن بچے کو گود میں لیے گھر واپس جا رہی تھی۔ اسی دوران ملزم نے اس کا پیچھا کیا اور غیر مہذب حرکت کرتے ہوئے خاتون کا اسکرٹ اٹھایا۔ خاتون کے شور مچانے پر ملزم وہاں سے فرار ہو گیا۔ خاتون کی شکایت پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ متعدد واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد پولیس کی خصوصی ٹیموں نے تحقیقات کرتے ہوئے کئی سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لیا اور ملزم ناگراجو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم کے خلاف اس سے قبل کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تلنگانہ یونین آف ورکنگ جرنلسٹ نرمل کے قائدین نے رمیش ریڈی ملٹی اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں زیر علاج شیورام کرشنا نامانگار آندھرا جیوتی جو زیر علاج ہیں ان کی عیادت کی۔ ڈاکٹروں سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی صحت کے تعلق سے معلومات حاصل کی۔ یونین کے اس وفد میں ٹی ڈبلیو جے کے ضلع صدر کے روندر، ضلع جنرل سیکرٹری وی بھومیا، سوشل میڈیا ضلع کنوینئر یوگیش، ضلع نائب صدر جی اشوک، جوائنٹ سیکرٹری ایس ہنومان شامل تھے۔ ان صحافیوں نے کے روندر کے ہمراہ ڈاکٹروں سے ملاقات کی اور بھگوان سے پرارتھنا کی کہ شیورام کرشنا جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں۔ حیدرآباد میں نامور وکیل خواجہ معیز الدین کو مبینہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت قتل کر دیا گیا۔ حملہ آور کے سی سی ٹی وی تصاویر منظر عام پر آ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق 4 نامعلوم افراد صبح سے ہی ان کے گھر کے قریب گھات لگائے بیٹھے تھے اور موقع ملتے ہی نمبر پلیٹ کے بغیر اسکارپیو گاڑی سے ٹکر مار کر انہیں ہلاک کر دیا۔ واقعے کے بعد حملہ آور فرار ہو گئے۔ پولیس نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے ملزمین کی گرفتاری کے لیے 5 خصوصی ٹیمیں تشکیل دے دی ہے اور مختلف مقامات پر تلاشی مہم جاری ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعے کو منصوبہ بند حملہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے تحقیقات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ حیدرآباد کے مذہب ٹینک علاقے میں ٹکر دے کر سینئر وکیل خواجہ معیز الدین کا قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے روز پیش آیا جب سینئر وکیل اپنے گھر سے باہر نکلے اور اپنی گاڑی کی ڈرائیور سیٹ میں بیٹھنے والے تھے کہ اسی دوران ایک ایس یو وی تیز رفتاری سے آئی اور انہیں ٹکر دے دی۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ وہ ہوا میں اچھل کر سڑک پر چند میٹر دور جا گرے۔ انہیں شدید چوٹیں آئیں اور فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ زخموں سے جامع نہ ہو سکے۔ پولیس نے اس معاملے میں قتل کا کیس درج کر لیا ہے اور مختلف زاویوں سے تحقیقات جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ وہ وقف ارادیات کے مقدمات کی پیروی کر رہے تھے۔
مرکزی حکومت نے اتوار کو اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ اس وقت کانگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان میں رہ رہے ہیں یا وہاں کا سفر کر رہے ہیں وہ وہاں کی مقامی صحت کی ایجنسیوں کی طرف سے جاری کردہ ہدایت پر سختی سے عمل کریں اور خصوصی احتیاط برتیں۔ عالمی ادارے صحت نے اس صورتحال کو بین الاقوامی تشویش کی عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال قرار دیا۔ وزارت صحت نے ایک ایڈوائزری میں کہا ہے کہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور دیگر متاثرہ ممالک میں بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور WHO کی سفارشات کے مطابق حکومت تمام ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ اگلی اطلاع تک ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان کے غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ ہندوستان میں بونڈی بوگیو وائرس اسٹرین کے باعث ہونے والی ایبولا بیماری کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔ تلنگانہ میں کانگریس کی قیادت والی ریاستی حکومت نے طلبہ اور غریب خاندانوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے۔ ریاستی کابینہ نے تمام جونیئر کالجوں میں 11ویں اور 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے مڈ ڈے میل اسکیم شروع کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اندرما ہاؤسنگ اسکیم کے دوسرے مرحلے میں 2.5 لاکھ نئے گھر بنانے کا بھی فیصلہ لیا گیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ان فیصلوں سے غریب اور متوسط طبقے کے لوگوں کو براہ راست فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی صدارت میں ہوئی کابینہ میٹنگ میں کئی اہم اسکیموں کو منظوری دی گئی ہے۔ حکومت اب تعلیم، روزگار، رہائش اور انفراسٹرکچر کو ایک ساتھ مضبوط کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ کابینہ میٹنگ کے بعد اطلاعات اور رابطہ عامہ کے وزیر سرینواس نے بتایا ہے کہ ریاست کے تمام جونیئر کالجوں میں مڈ ڈے میل اسکیم نافذ کی جائے گی۔ اس کا فائدہ 11ویں اور 12ویں کلاس میں پڑھنے والے طلباء کو ملے گا۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس سے غریب خاندانوں کے بچوں کی پڑھائی نہیں چھوڑے گی اور اسکولوں میں حاضری میں اضافہ ہوگا۔ ابھی تک یہ اسکیم بنیادی طور پر اسکول کی سطح تک محدود تھی، لیکن اب اسے جونیئر کالجوں تک بڑھا دیا گیا ہے۔ حکومت کی توجہ خاص طور پر ان طلباء پر ہے جو مالی تنگی کی وجہ سے درمیان میں ہی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس فیصلے کو تعلیم کے شعبے میں ایک بڑا قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے کئی اضلاع میں آئندہ چند گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہونے کا امکان ہے، جس کے پیش نظر حیدرآباد محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خاص طور پر محبوب نگر، ونپرتی، ناگر کرنول، نارائن پیٹ، گدوال، لنگا ریڈی اور نلگونڈا اضلاع میں بارش کے امکانات زیادہ ہیں۔ اس دوران تقریباً 40 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ اسی وجہ سے متعلقہ اضلاع کے لیے حکام نے یلو الرٹ جاری کرتے ہوئے عوام کو محتاط رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ واضح ہے کہ ہفتے کی رات حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی علاقوں میں اچھی بارش ہوئی تھی، جس سے گرمی کی شدت میں معمولی کمی آئی۔ اب محکمہ موسمیات کی تازہ پیشن گوئی کے بعد مزید اضلاع میں موسم خوشگوار ہونے کا امکان ہے۔ حکام نے خاص طور پر کسانوں اور عوام کو مشورہ دیا ہے کہ تیز ہواؤں اور گرج چمک کے پیش نظر ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بینکوں میں 500 کے نوٹوں کی قلت سے عوام کو مشکلات۔ بینکوں میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی قلت اور بدعنوان عہدیداروں کے مکانات میں دھاوے کے دوران کروڑوں روپے کے 500 کے کرنسی نوٹوں کی برآمدگی کے سلسلے نے عوام اور بینک کاری نظام سے جڑے ہوئے عہدیداروں کو تشویش میں مبتلا کرنا شروع کر دیا ہے۔ دونوں شہروں میں موجود مختلف بینکوں کے ATM میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی عدم موجودگی اور ان کی جگہ 200 اور 100 کے کرنسی نوٹوں کی اجرائی عمل میں لائی جا رہی ہے، اور بینکوں میں 500 روپے کے کرنسی نوٹ زیادہ مقدار میں جاری کرنے سے گریز کیے جانے کے سبب عوام میں شبہات پائے جانے لگے ہیں۔ ملک کے مختلف مقامات پر بدعنوان عہدیداروں کے پاس کیے جانے والے دھاووں کے دوران 1 تا 5 کروڑ کے نقد کرنسی، جو کہ بیشتر 500 کے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دستیاب ہو رہی ہے، یہ معمول کی بات بن چکی ہے۔ لیکن ہندوستانی شہریوں کو بینک کے ذریعے 500 کے کرنسی نوٹ جاری کرنے سے کیے جانے والے گریز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حکومت بدعنوانیوں میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی سے زیادہ عوام کو مشکلات میں مبتلا کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ دونوں شہروں کے ATM مراکز میں 500 کے کرنسی نوٹوں کی قلت کے سلسلے میں بینکوں کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت کے مطابق کرنسی کے چلن اور بازار میں موجود کرنسی نوٹوں کی تعداد کے مطابق کرنسی نوٹوں کی اجرائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست TV۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔